شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر پر قناعت کی اور اللہ سے راضی و خوشنود رہا۔ انسان اپنی امیدوں کی انتہا تک پہنچنے والا ہی ہوتا ہے کہ موت پہنچ کر امیدوں کے سارے بندھن توڑ دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے احمقوں کے رزق کو وسیع کر دیا ہے تاکہ عقل مند عبرت حاصل کرے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ دنیا کو کمانے اور حیلہ و تدبیر سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کی موت کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور وہ نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں حیران ہوں اس شخص پر جو مایوس ہو جاتا ہے حالانکہ اس میں استغفار کی صلاحیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ کے پیچھے حکم الہی، مرضی اور آزمائش موجود ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے، ان کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور وہ لوگوں کے درمیان حق و عدالت قائم کریں گے، جس کے بعد کوئی کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔